نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہفتہ قبل یہ دورہ حجیہ کا آغاز کیا گیا تھا. کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے بہت سارے معایر اور اس کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں. انہیں میں سے ایک بہت بڑا ضابطہ یہ ہے کہ جو مستفیدین ہیں ان کی تعداد، ان کی دلچسپی اور اس طریقے سے دورے کے اندر یا پروگرام کے اندر پیش کیا جانے والا علمی مادہ اور طریقہ القاء، یعنی بات کرنے کا انداز اور اس طریقے سے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا طریقہ جو اللہ رب العالمین کسی کو عطا کرتا ہے. تو یہ سارے معایر ہیں. اسے ہی کتاب ہے. کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ کتاب اگر بہت اہم ہے، جس کی معرفت سب کے لیے ضروری ہے، تو اس سے بھی پروگرام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو الحمدللہ 4 دن سے پروگرام یہ شروع ہے اور مستفیدین کی کثرت بھی الحمدللہ اور اس طریقے سے ان کی دلچسپی ابھی بھی برقرار ہے. اگرچہ بیچ میں بالخصوص جب ہفتے کا دن آتا ہے تو لوگوں کی مصروفیت اور مشغولیت کی بنا پر شروع میں تھوڑا سا اس کی فرق پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا سارا پروگرام یوٹیوب پر، فیس بک پر بھی نشر کیا جا رہا ہے. اور کل بھی دنیا کے مختلف ملکوں اور گوشوں سے کم و بیش 2000 لوگوں نے باقاعدہ پروگرام کو براہ راست سنا اور دیکھا. یہ بھی پروگرام کی کامیابی کی ایک علامت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اتنا عظیم علمی اور مفید دورہ کرنے کی ہمیں توفیق دی. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، شیخ محترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے. پورے ایک ہفتے سمجھ لیجیے اور 10 دن سے آپ کے جبیل میں شیخ آپ لوگوں کو علمی فائدہ پہنچانے کے لیے باقاعدہ براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں، تاکہ آپ لوگ ان کی ذات سے مستفید ہوں. اور یہ آج کا آخری دن ہے، آخری سیشن ہے، وہ انشاءاللہ عشاء کے بعد 9:30 بجے تک جاری رہے گا. اور پھر اس کی اور جو مسائل باقی ہیں ان مسائل کو انشاءاللہ آج ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سب کو، جن جن لوگوں نے اس پروگرام کی کامیابی میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو عظیم سے نوازے. اور یہ بھی بتا دیں کہ الحمدللہ اس بار خواتین کے لیے بھی انتظام کیا گیا. الحمدللہ خواتین بھی آئیں اور پہلا جو دن تھا تقریباً 70 یا 80 خواتین نے شرکت کی تھی اور سے زیادہ. اور کل جو جمعہ تھا اس میں بھی تقریباً کافی عورتوں نے شرکت کی تھی. تو الحمدللہ وہ بھی، یعنی جو بھی مجتمع اور سوسائٹی ہے، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سامنے ہوں یا غیر موجود ہوں، الحمدللہ سب نے اس دورہ علمیہ سے فائدہ اٹھایا ہے. تو اللہ رب العالمین سب کو جیسے نوازے جس نے بھی پروگرام کی ترتیب میں، اس کو تیار کرنے میں اور اس طریقے سے اس کو کامیاب بنانے میں کسی بھی طرح کا رول ادا کیا یا اپنا حصہ ڈالا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران کو جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور شیخ کی ضیافت پر ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس طریقے سے ہمیں اجازت دی کہ ہم شیخ کو ہندوستان سے یہاں بلا سکیں تاکہ ہمارے متعاونین اور جو عام لوگ ہیں شیخ کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور آپ تمام لوگوں کا بھی. تو انہیں چند باتوں کے بعد میں شیخ محترم درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں اور اس طریقے سے جو باقی مسائل ہیں مسائل کو شرح کر کے ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ان کے علم سے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ان کی عمر میں برکت دے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے نوازے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا.
قابل احترام شیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ، اسی طرح سے دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، پچھلے دروس میں ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب جس کی ہر بات واقعی ہمارے معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے، اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ باتیں دلائل ماضی کے ہیں، لیکن ان کا انطباق اپنے موجودہ معاشرے پر پوری طرح ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ماضی کے ساتھ خاص ہوں کہ پہلے لوگوں کی برائیاں تھیں، پہلے ہی لوگ ایسا کرتے تھے، بلکہ یہ برائیاں، یہ خرافات، یہ گمراہیاں، یہ انحرافات جب واقعی گہرائی کے ساتھ آدمی ان کے بارے میں تفصیل دیکھتا ہے تو واقعی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ماضی کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ماضی کی چیزیں شکل اور صورت بدل کر حال میں پھر سے آ گئی۔ اس اعتبار سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی علمی قدر و منزلت، ان کا مقام اور معاشرے کے اعتبار سے ان کا تجزیہ اور معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے ان کی مسائل اور ان کی تجویزات اور ان کی کاوشیں اور ان کی کتابیں اس بات کی دلیل ہیں کہ واقعی وہ کس قدر مسلمانوں کے مرض اور اس کے علاج سے واقف تھے۔ لہذا یہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے اگرچہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا جو مواد ہے اور اس میں جو مختلف چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، اس جمع کرنے میں اس کا کمال ہے کہ نہایت ہی بہترین ترتیب سے اصل بنیادی برائیاں اور پھر اس کے نتائج اور اعتقادی، قولی، عملی، انفرادی، سماجی اور اسی طرح سے ہر میدان کے اعتبار سے جو ماضی کی برائیاں تھیں جو حال میں بھی مسلمانوں کے معاشرے کو بگاڑ سکتی ہیں، فرد اور مجتمع کو خراب کر سکتی ہیں، ان تمام برائیوں کو، یا کہا جا سکتا ہے اکثر برائیوں کو انہوں نے اس میں جمع کر لیا ہے۔ اس اعتبار سے اپنے اور معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی اہم دستاویز ہے کہ ایک انسان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو بار بار اپنی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم کو ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ جو راستے سے بھٹک گئے، وہ جو دعا کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس برائی سے بچنے کے لیے سبب کے درجے میں اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کرے، اور اس برائی سے بچنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اس برائی کو جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بغیرنا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہماری بجائے دوسروں کی مشابہت اختیار کرے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اگر ظاہر میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوتا ہے کہ باطنی طور پر بھی قلوب میں ان کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اعمال کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ انسان جیسے اعمال کرتا ہے وہ اعمال اس کے دل پر بھی اثر چھوڑتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال کرتا ہے، ان اچھے اعمال کی تکرار سے قلوب میں اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ برے اعمال کرتا ہے، ان برے اعمال کی نتائج دلوں پر پڑتے ہیں اور برے اعمال سے دلوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کے نتیجے میں۔ انسان جو برے اعمال کرتا ہے وہ اعمال صرف عمل کے درجے میں نہیں ہوتے بلکہ ان اعمال کے برے اثرات دل پر بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے بات کہی ہے اور عام طور سے بات معروف ہے کہ گناہ کفر کی خبر لاتے ہیں، گویا کہ وہ کفر کی طرف سے پیشگی طور پر وارننگ ہوتے ہیں کہ تیرا ایک قدم اب آگے بڑھ رہا ہے، گناہ کے بعد ممکن ہے کفر کی طرف چلا جائے۔ المعصیۃ برید الکفر۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے جو اہل کفر کی برائیاں ہیں، جو ان کی امتیازی علامات ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں ان کی مشابہت باطن میں ان کی مشابہت تک لے جائے۔ لہذا ان میں سے کوئی برائی اگر آدمی اپنے اندر دیکھتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ نہیں میری تو توحید صحیح ہے، میرا عقیدہ بالکل پختہ ہے، میں نے کئی کورس عقیدے کے کیے ہیں اور میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، کچھ حفظ بھی کی ہیں، اور کچھ برائیاں ان میں سے اگر میرے اندر ہے تو کیا مسئلہ ہے، باقی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ نہیں، بلکہ ایک برائی بھی انسان کو برباد کر سکتی ہے۔ آپ غور کریں، ایک عورت ایک بلی کو باندھ کے رکھتی ہے، قید کر کے رکھتی ہے اور اس کو کھانے پینے کے لیے آزاد نہیں چھوڑتی ہے، نہ خود دیتی ہے، اس بنیاد پر وہ جہنم میں جا سکتی ہے۔ ایک کلمہ انسان کی زبان سے نکلی، وہ ایک کلمہ اس کو جہنم کی گہرائی میں لے جا سکتا ہے جس کی وہ کچھ اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، اور یہ ساری بھاگ دوڑ دنیا میں کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ ہم جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ لہذا وہ زندگی قیمتی ہے جو آخرت کے لیے، جو محض دنیا کے لیے ہو وہ ناکامی اور بربادی تک لے جائے گی۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں، خواہشات، شہوات، دنیا کے لیے جینا۔ اگر آدمی آخرت کے لیے جیے، آخرت کی تیاری کرے تو یہ کامیابی ہے۔ ان قوموں میں جو ماضی کی قومیں ہیں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اصل بگاڑ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنی ذاتی سمجھ اور اپنے فلسفوں کو مقدم رکھا۔ دو، انہوں نے تقویٰ کی بجائے خواہش پرستی کا، لذتوں کا راستہ اپنایا۔ یہ وہ اصل بنیاد ہے جو سارے بگاڑ کی جڑ ہے، اور نصارہ اور یہود دونوں کا معاملہ یہی تھا۔ نصارہ نے ربانی علم کی بجائے اپنے گھڑے ہوئے فلسفوں کو اپنے لیے دین کی بنیاد بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت میں لگ گئے، شرک اور رہبانیت ایجاد کر لی، بدعت، غلو۔ اور اس کے بالمقابل آپ دیکھیں گے یہودی، ان کے پاس علم تھا لیکن شہوات، لذت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں، لوگوں کے مال ناحق کھا رہے ہیں، انبیاء کے دشمن انبیاء کے قتل تک آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف جہل اور ایک طرف خواہش پرستی، لذت پرستی، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو سماج کو برباد کرتی ہیں۔ خواہش پرستی انسان کو غلو اور ظلم تک لے جاتی ہے، اور جہالت انسان کو کفر تک اور بدعات تک اور شرکیات تک لے جاتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دین کا بنیادی علم حاصل کرے اور خیر کے ساتھ ساتھ شر کی بھی معرفت حاصل کرے تاکہ وہ شر سے بچ سکے۔ شر کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، البتہ شر کا شر ہونا اس کو معلوم ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔
یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے آپ سیکھیں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جادو حرام ہے اور کفر ہے یہ آپ جانیں۔ لہذا برائی کا برائی ہونا اگر انسان کو معلوم ہو تو اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ امت کو، مسلمانوں کو وہ گڑھے معلوم ہو جائیں جس میں پچھلی قومیں گرتی رہی تاکہ امت مسلمہ اس سے محفوظ رہے، اور یہ ایسا علم ہے جو ضروری ہے، یہ ایسا علم ہے جو لازمی ہے۔ اس کے بغیر ایک اکیلے انسان کا یا ایک معاشرے کا برائی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے شیخ محترم نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے وہ ساری برائیاں، وہ ساری چیزیں جو سماج کو بگاڑتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے جمع کر کے ایک مختصر سی کتاب جو ہمارے لیے دیتی ہے تاکہ ہم کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ بس کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے ہم سمجھیں اور پھر اپنی عملی زندگی میں ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری چیز آسان فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم مسئلہ نمبر 60 تک پہنچ گئے تھے۔ آج ہمارا آخری دن ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وقت میں برکت دے تاکہ جلدی جلدی ختم کرنے کے بجائے واقعی جیسے ہم سمجھتے آئے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخری دن بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آخری چیز ہم نے جو دیکھی تھی وہ حاکم کو اہل حق کے خلاف بھڑکانا۔ اہل باطل جو گمراہی پر قائم ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بحث مباحثے سے حق کو مغلوب نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا مرحلہ طاقت سے اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کونہم اذا غلبوا بالحجۃ فزعوا الى الشکوى للملوک كما قالوا اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض۔ ان کا معاملہ ایسا کہ جب وہ دلیل سے مغلوب ہو جاتے تھے تو بادشاہوں کے پاس شکایتیں لے کر پہنچ جاتے، جیسا کہ انہوں نے فرعون کے ساتھ کیا۔ اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی زمین میں فساد پھیلانے کے لیے آزاد چھوڑ دیں گے؟ یہ لوگوں نے فرعون سے کہا، جو فرعون کے درباری یا ان کے فرعون کے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے فرعون کے پاس شکایت کی یوں ہی چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو، زمین میں فساد پھیلائیں گے؟ تو ایک طاقتور کو دائی کے خلاف بھڑکانا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اور خاص بنیادی نقطہ یہ کہ اس کی توہین اور اس کے لیے دائی کو خطرہ بتانا، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی عزت چاہتا ہے، اس کی عزت پر آنچ آئے تو غصہ آتا ہے، تو یہ بتانا کہ دائی کی دعوت آپ کی توہین پر مبنی ہے یا اس کا نتیجہ آپ کی توہین ہوگا، یا یہ بتانا کہ دائی آپ کو بے جگہ کرے گا، آپ کے لیے خطرہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کا اپنا ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے، جب انسان کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے تب وہ حرکت میں آتا ہے، اور طاقتور کو جب کسی کمزور سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کو کچلنے میں جلدی کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے۔ تو مکر و فریب کے ذریعے سے اہل باطل ہمیشہ سے اہل حق، آپ پورے ائمہ کی، علماء کی تاریخ دیکھیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، آپ دیکھیں گے کہ اہل حق کے خلاف شکایتیں کر کے حاکم کو ان کے خلاف بھڑکانا اور ان کے خلاف اقدام اور کارروائی پر آمادہ کرنا، یہ ہمیشہ اہل باطل کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ تو یہاں فرعون کے ساتھ ایسا کیا، کہا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون کے سرداروں نے کہا فرعون سے، جو اس کی قوم میں سے تھے، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟
اور چھوڑ دیں گے ان کو کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو بھی ترک کر دیں، ان سے منہ موڑ لیں۔ فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ہم ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر قادر ہیں، ہم ان پر قاہر ہیں، جو چاہے کریں، طاقت تو ہمارے پاس، وہ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا۔ تو فرعون کو بھڑکایا لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ داعی کی دعوت کو روکنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب آگے آئیے مسئلہ نمبر 61۔ اب اس سے ضمناً کئی چیزیں سامنے آتی ہیں، شیخ نے یہاں پر کئی ایک کے بعد ایک چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک، اہل حق کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کرنا۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ واقعی داعی کی دعوت میں ایسا پہلو ہوتا ہے، مثلا کوئی معبودوں کی عبادت کر رہا ہے اور داعی کہتا ہے ان کی عبادت نہیں کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو واقعی اس کی مخالفت ہے۔ لیکن ایک بات کو پیش کرنے کا طریقہ لوگ ایسا اپنائیں کہ جذبات بھڑکیں، تو یہی اہل باطل کرتے آئے ہیں۔ یا پھر یہ کہ جو داعی نہیں کہتا ہے اس کا مقصد نہیں ہے زبردستی اس کو بگاڑ کے پیش کیا جائے، یا تو واقعی حقیقت کو بری شکل میں لوگوں کو پرووک کرنے کے اعتبار سے پیش کیا جائے، یا پھر یہ کہ واقعی جو اس کا مقصود نہیں ہے، اس کی دعوت کا حصہ نہیں ہے، اس کو اس کی دعوت کا مقصد اور حصہ بنا کر پیش کیا جائے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں رمیہم اہل الحق بالصفات الذمیمۃ رمیہم ایاہم بالفساد فی الارض کما فی الآیہ۔ اہل جاہلیت کا اہل حق کو بری صفات سے متصف کرنا، مثلا ان پر زمین میں فساد کا الزام عائد کرنا، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ نمبر 1، یہ زمین میں مسچیف، کرپشن پیدا کر رہے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، فساد ہو جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، سسٹم خراب ہو جائے گا، سماج بگڑ جائے گا، لوگوں کے ذہن خراب ہو جائیں گے، تو ان کے ذریعے سے سماج میں بگاڑ آئے گا، تو اس کو بگاڑ بنا کر پیش کرنا ایک۔ دوسرے، رمیہم ایاہم بانتقاص دین الملک كما قال تعالى وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ الآية وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم۔ اہل حق پر اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ ان پر بادشاہ کے دین کی تنقیص کا الزام لگانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اور ان کی قوم چاہتی ہے کہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل دیتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے فرعون کے دین کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن اس کو خطرہ بنا کر پیش کرنا کہ آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، یعنی یہ اسٹیٹ کا ریلیجن خراب کر رہا ہے، آفیشیل ریلیجن خراب کر رہا ہے اور آپ کو چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے، یعنی ایسا بات پیش کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ آپ کا دین نہیں مانتا ہے، یعنی آپ جس کو مان رہے ہیں یہ اس کو نہیں مانتا ہے، آپ زیادہ سمجھدار کہ یہ بتانا چاہ رہا میں زیادہ عقل مند ہوں، بادشاہ کچھ بھی نہیں، چھوڑو اس کو، میرے پیچھے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ایسے پیش کرنا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، خود لے کے نہیں نکل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے پاس کہ بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، وہ ان کے خلاف، فرعون کے خلاف وہ بغاوت کرنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کے لیے اور اس طرح سے کسی چیز کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ بس اس لیے آئے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ستاؤ مت کرو، ان کو عذاب مت دو۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم جس دین کو چاہے مانیں، ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ریجیکشن ہے اس کے ریلیجن میں، آپ اس کے نزدیک عقل مند نہیں، سمجھدار نہیں، آپ کو یہ چھوڑ رہا ہے، تو فرعون کی انا کو بھڑکانا، اس کی ایگو کو بھڑکانا کہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے کیا یہ، تو اس طرح سے کسی
حاکم کو بھڑکانا، اور جو بادشاہ کا دین ہے اس کی توہین کا الزام ان پر ڈالنا۔ کسی چیز کو نہ ماننا یہ توہین کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس کو نہیں مانتا، بس اس کی آزادی ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کے دین کی توہین کر رہا ہے، یہ اسٹیٹ کا آفیشیل ریلیجن اس کو چھوڑ رہا ہے، یہ بغاوت کی طرح ہے، اور آپ کو بھی یہ بے وقوف ثابت کر رہا ہے، آپ کو بھی غلط ثابت کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب یہ نہیں مانے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مثلا آپ لوگ ایسا کر رہے کا مطلب ہم لوگ غلط ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ سنت یہ نماز ہے، ایسا نماز پڑھنا چاہیے، تو پھر اتنے سارے امام مسجدوں میں پڑھا رہے کہ ان کی نماز غلط۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا الگ ہونا، آپ کا فلاں چیز نہیں کرنا ہمارا ریجیکشن ہے، ہم کو تم غلط ثابت کر رہے ہو ہماری چیز چھوڑ کر، اگر صحیح ہوتا تو کیوں چھوڑتے؟ تو وہ اس کو اس انداز میں لیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے تحقیق کی، اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کو کیسا بنا دیتے ہیں کہ تمہارا ہمارے طریقے کو چھوڑنا، تمہارا فاتحہ کو چھوڑنا، تمہارا کنڈے اور جو 11ویں اور 12ویں جو بھی ہوتا ہے اس کو چھوڑنا، ایز اف ہم لوگ کر رہے ہیں اور تم چھوڑ کے الگ ہو رہے ہیں، تم بہت سمجھدار ہو، ہم لوگ بیوقوف ہیں، سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں اور تم نے ابھی بند کر دیا، کا مطلب تم سمجھدار ہو، تمہارے نزدیک کوئی نئی چیز آ گئی اور ہم کو نہیں معلوم، تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بادشاہ کو اسی طرح سے بھڑکانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے رمیہم ایاہم بانتقاص آلہۃ الملک فی الآیہ، ان کا یہ کہنا کہ اہل حق شاہی معبودوں میں نقص نکالتے ہیں، جیسا کہ آیت میں مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی ایک رب العالمین ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ جو شاہی معبود ہمارے ہیں، کیونکہ فرعون کے یہاں پر کئی چھوٹے چھوٹے معبود تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، لیکن فرعون کا کیا کہنا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو کہتا تھا میں تم ان کی عبادت بھی کرو گے لیکن ان سے بھی بڑا میں ہوں، یعنی میں بھی معبود ہوں، یہ بھی معبود ہیں، لیکن یہ چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں۔ تو فرعون کے علاوہ بھی معبود ان کے یہاں پر تھے، اسی لیے کہتا تھا قال انا ربکم الاعلی، اللہ نے کہا، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اب یہ لوگوں نے کیا کہا، یہ تمہارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رمیہم ایاہم بتبدیل الدین کما قال تعالی انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ کہنا کہ یہ دین ہی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، جو دین ان کے نزدیک دین ان کا ہے، جو فرعون نے ان کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کو سارے لوگ مان رہے ہیں، سارا سماج اسی پر چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر اللہ رب العالمین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو فرعون کا ذہن خراب کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کہا، یہ دین کو بدلنا چاہتا ہے، یہ پورے ملک کا دین بگاڑنا چاہتا ہے، تو اس طرح سے بول کے بھڑکانا۔ ان کا یہ کہنا کہ اہل حق دین میں رد و بدل کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قول انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، جیسے فرعون نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارا دین یہ بدل نہ دے اور زمین میں فساد ظاہر کرے۔ اسی طرح سے فرعون کا قول اللہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ وہ یعنی موسیٰ تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ تو یہ ڈر لوگوں میں ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیے کسی بھی علاقے میں ایک آدمی لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی بات پیش کرتا ہے، لوگ جس سماجی دین پر ہوتے ہیں، جو رسم و رواج دین کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سارے سماج کے دین کو یہ بدل دے گا، وہ اصل دین اس کو سمجھتے ہیں یا دین کی عملی تطبیق اس کو سمجھتے ہیں، دین کا حاصل یہ ہے۔ اب یہ آدمی آ کر قرآن و سنت کی بات پیش کر رہا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے، یہ صحیح دین کو بگاڑ رہا ہے، صحیح دین کو بدل رہا ہے، اور اس طرح سے داعی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ رمیہم بانتقاص الملک کقولہم وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، ان کا یہ کہنا کہ اہل حق بادشاہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے تھے موسیٰ اور ان کی قوم چاہتی کہ آپ اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں،
یعنی بادشاہ کے سامنے ایسا پیش کرنا یہ آپ کے دین پر نہیں ہے کا مطلب یہ آپ کے خلاف باغی ہیں، یہ آپ کی حکومت کے خلاف ہیں، آپ کو چھوڑ کے آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام ان معبودوں کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھڑکانے کی کوشش کی فرعون کو اس اعتبار سے کہ تم کو اور تمہارے معبودوں کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ تمہاری حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان کا دین بدلنا چاہتے ہیں، یہ زمین میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے عام طور سے اہل باطل کا یہ طریقہ ہے کہ اہل حق پر اپنی طرف سے ایسی باتیں لا دینا جو واقعی نہیں، یا واقعی اگر ہیں بھی کچھ چیزیں تو اس کو ایسی صورت میں پیش کرنا جس سے لوگوں میں بھڑکاؤ بات پیدا ہو۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی اولیاء کو ماننا چاہیے، وہ اللہ کی ولی ہیں، لیکن زندگی کے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ اولیاء اولاد نہیں دیتے ہیں، وہ رزق میں برکت نہیں دیتے ہیں، وہ شفا نہیں دیتے ہیں، ان کی قبروں سے جا کر یہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو کیسے پیش کریں؟ یہ کہتے ہیں اولیاء کو مت مانو، اولیاء کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ کام کے نہیں اولی، اللہ یہ سب بات سب کو چھوڑ دو ولیوں کو۔ اب دیکھیے ایک ہی بات ہے، اس کو پیش کرنے کا طریقہ اگر ایسا ہو جس سے لوگوں کے اندر ان کو پرووک کیا جائے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی امام ہے بلا شبہ سر آنکھوں پہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں امام کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھیے یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے سارے امام، چھوڑ دو اماموں کو اور قرآن حدیث پکڑ لو بس۔ نہ کبھی مدرسے گیا، نہ کچھ پڑھا، نہ کچھ، لیکن یہ کہتا ہے کہ اماموں کو چھوڑ دو، اتنے بڑے بڑے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کے خلاف بولتے ہیں، رسول کے خلاف بولتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ کر ہم کو قرآن حدیث کو لینا چاہیے۔ پورا گاؤں لٹ لے کے آ جائے گا، پورے لوگ مل کے پٹائی کر لیں گے، کیونکہ پبلک کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتی ہے۔ گھر کا غصہ، جاب کا غصہ، سب کچھ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، تو چلو موقع ہے پہلے دھلائی کرو، اس کے بعد پوچھیں گے کیا ہوا۔ آپ دیکھیے کہیں بھی ہمارے ملکوں میں اگر کوئی آدمی سائیکل والا ہے ٹکرا جائے کسی کار سے، اب لوگ پوچھتے ہیں غلطی کس کی تھی، آئیے بھائی تم ادھر ٹھہرو، تم ادھر ٹھہرو، کو پوچھتا ہے، پہلے دھلائی کرتے ہیں کار والی۔ کیوں؟ بیچارہ سائیکل والا ہے، وہ بیچ میں آ گئے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ پبلک تحقیق کرتی ہے نہیں، پبلک دیکھتی ہے کہ ویک پارٹی کون سی ہے، کمزور کا ساتھ ہم دیں گے، چاہے کمزور کتنا ہی شریر کیوں نہ ہو۔ وہ سگنل توڑ کے گیا ہے، بیچ میں سے جا رہا تھا اور اس کو بھی گالیاں دے رہا تھا، لیکن گر گیا ٹکرا کے۔ اب دھلائی ہوگی کیا؟ لوگ تحقیق نہیں کرتے، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے انسانیت کے لیے۔ جانور اور انسان میں فرق ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ پوری بات سنیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام یا یمن، مجھ کو یاد نہیں ٹھیک سے، اس وقت میں آپ نے غالباً یمن ہے، آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فیصلہ لوگوں کے درمیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ایک بات بتلاتا ہوں، اگر اس کو یاد رکھو گے تو فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلے کے حق میں فیصلہ مت کرنا جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لیں۔ سمپل، کوئی بہت بڑا ایک دم معاملہ نہیں، لیکن بہت بڑا اصول ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رونے والے کو صحیح مانتے ہیں، قسم کھانے والے کو صحیح مانتے ہیں، ٹوپی پہن کے کوئی بولے تو اس کو صحیح مانتے ہیں، ایک دم ادھر لگا کے بولے ایک دم بالکل نہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، ایک دم سرما ورما لگا کے بولے گا صحیح۔ لہذا انسان کو چاہیے دونوں کی بات سنے، اس کے بعد فیصلہ کرے۔ بعض اوقات ایک انسان نے کہا ہوتا ہے کہ اولیاء واقعی سر آنکھوں پہ ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، نہیں کہ ان کو پوجنے لگ جائیں، ان کی قبروں کی عبادت کریں، انہوں نے کبھی نہیں سکھایا یہ۔ اب ساری باتیں ڈیلیٹ کر کے وہی بات لے لی اور اس کو بگاڑا کہ کہتا ہے کہ ولیوں کو چھوڑو اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ حالانکہ اس بات کو بولنے میں اس نے کتنی تمیز، ادب، سب چیزوں کی رعایت کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہیں ہم کو نہیں بتایا کہ کسی کے ذریعے مانگو ضروری ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ نے تھوڑی نہ کہا کہ قبر پہ جا کے مانگو، اللہ سے کہیں بھی آپ ہو، گھر میں، بازار میں، مسجد میں پکارو، اللہ سنتا ہے۔ اور درمیان میں اللہ نے کسی کو بیان نہیں کیا، اب کتنے پیار سے بیان کیا اس نے۔ اب بولنے والا کیا کرتا ہے، اس کی سمری پیش کرتا ہے، اس کا اختصار کیسا، یہ کہتا ہے ولیوں کو چھوڑو اور اللہ کو پکڑو، کیا ہے ولی، کچھ فائدے کے نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو جہاں بھی پکارو، ولیوں کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے اپنا غصہ اس میں انڈیلتا ہے اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ لوگ تو مارنے کے لیے تیاری بیٹھے ہیں، ویسے ہی کوئی مل جائے، بہت دنوں سے نہیں ملا، اور یہی ہوتا ہے۔ لوگوں کو اتنا نادان اور بیوقوف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کلیکٹیو عقل دی ہے، ارے ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے، مشترکہ عقل ہے کہ بھئی سب کو کنیکٹ کرنا پڑے گا جا کے تب عقل کام کرے گی، نہیں، ہر ایک کو اللہ نے عقل دی، وہ اپنی عقل استعمال کرے نہ کہ دوسروں کی، خود سوچے اگر میرا معاملہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، داعیوں کے خلاف لوگ بھڑکاتے ہیں لوگوں کو اور لوگ بھڑک جاتے ہیں، اس کی بات مت سننا، ان کی طرف مت جانا، ان کی باتوں میں مت آنا، وہ ولیوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالی دیتے، رسول کو نہیں مانتے۔ ایک لمبی لسٹ ہے الزامات کی جن کی کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے، ضروری بھی نہیں سمجھتا، وقت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں انسان کے پاس۔ جب آپ کے پاس تحقیق کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ کے پاس بدگمان ہونے کے لیے بھی وقت نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب تک کہ غلط ثابت نہ ہو آدمی غلط نہ مانے۔ لہذا بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شیخ نے یہاں پر بیان کی ہیں کہ اہل باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اہل حق کے خلاف، خاص طور سے طاقتور لوگوں کو، سردار، بادشاہ یا جو بھی پولیس، ان کو بھڑکاتے ہیں داعیوں کے خلاف۔ کبھی ان پر، جیسے شیخ نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کے اوپر الزام ڈال دیں گے دہشت گردی کا، کہ لوگ جو ہے لوگوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے گفتگو بھی نہیں کی ہوگی ایسی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو ہیرسمنٹ آئے گا تو یہ ڈر کے چھوڑ دیں گے۔ ایک آدمی کو پریشانی آتی تو کاہے کو خام خواہ کا جھنجھٹ، اگر وہ نہیں کرے گا تو بیوی بتائے گی کیوں آپ ہی دنیا میں الہی ہو گیا، دوسرے بھی تو ہیں، اتنے سارے لوگ چپ بیٹھے ہیں، آپ ہی نے کچھ دین کا کوئی ٹیکا اٹھا رکھا ہے، بچوں کا چہرہ دیکھو، آپ چلے جاؤ گے جیل میں کیا کروں یہاں پر۔ تو آدمی بھی سوچتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح، میں ہی کیوں، تو سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ بعض اوقات وہ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی ہمت توڑنے کے لیے اس کو ہیرس کرنا چاہیے، اس کو ستانا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا، چکر کاٹتا رہے گا، چھوڑ دے گا، جوتیاں گر جائیں گی، پریشان ہو جائے گا کہ میں کیوں کروں، ہمت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس سے ہمت آدمی توڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، آدمی جمع رہے، اسی میں نجات ہے۔